السلام علیکم، میرا نام مصباح शेख ہے۔ پروفٹ سیریز میں آج ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جو تقریباً 950 سال تک زندہ رہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز سننا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں نوح علیہ السلام کی ریئل اسٹوری۔ آدم علیہ السلام کے وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھی، پر تقریباً 1000 سال کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو بھڑکایا کہ کچھ نیک اور بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے ان کی تصویر بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، اور کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور ان سے ڈرا کرو، اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے سے بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھر اور اجتماعی طور پر جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو تنہائی اور اجتماعی طریقے سے سمجھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا، اور نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی، اگر تم سچے ہو، جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی رہ گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی، اور کوئی ایمان نہ لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور بتا دیا کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین میں زندہ نہ چھوڑ، مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے، ان کے آس پاس کوئی درخت نہیں تھے اور پانی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کے کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پہ کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق یہ کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی اس کو بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے اگر بارش برسے تو لوگوں کو نقصان نہ دے۔ اس کشتی کی 3 منزل تھی اور ہر منزل میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔
اور سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا، اور سیلاب کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا۔ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس سیلاب میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس سیلاب سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں ہے مگر وہی جس پہ اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا، کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں، اور نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کیا اور فرمایا اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور مجھ پہ رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پہ بلندیوں سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے سب غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو وہی تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے وہ طوفان رک گیا اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے اور آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر سے نوح علیہ السلام کی آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی، اور سارے جانوروں کی نسلیں پھر یہیں سے شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شام، حام اور یافز، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ شام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ شام کی اولاد ہیں، اور حام کی اولاد کالی رنگ کی تھی۔ افریقہ، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سودان کے لوگ حام کی اولاد تھیں۔ گورے رنگت کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام قینان تھا اور اس سے کوئی نسل آگے نہ بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ کیسے ہم اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس فرما برداروں کو زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے اور پھر فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ بہت ریسرچ کے بعد کشتی کو ترکی میں ڈھونڈ لیا۔ آخرکار قرآن میں اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر رکھا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوگ اسٹوری کو غلط یا صحیح مان سکتے ہیں، پر جو ثبوت ملے ہیں ان کو جھٹلایا جا نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس واقعے کا۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا خوبصورت اور بہترین، حیران کر دینے والا واقعہ۔ اور کس نبی یا پروفٹ کی اسٹوری سننا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹ کر کے بتائیے۔ پروفٹ سیریز میں انٹرسٹڈ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔
پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ.